السلام علیکم، سلیم جھمٹ فرام چکوال۔ میرا موبائل نمبر ہے 0334873238 اور آج کا یہ میرا میسج میرے انتہائی قابل احترام لیڈر محترم جناب ملک نوید صاحب کے اس میسج کے جواب میں ہے جو کہ انہوں نے کل یوٹیوب پہ چڑھایا، اور اس میں کافی ساری ڈیٹیلز جو ہے وہ لیڈرز کے بارے میں انہوں نے بتائیں۔ تو میں سب سے پہلے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں تمام ان لیڈرز کا تہ دل سے مشکور بھی ہوں اور ان کا میں احترام بھی کرتا ہوں، اور میری تمام ٹیم ان تمام لیڈرز کا احترام کرتی ہے جو کہ بی فار یو کے سسٹم کے ساتھ اور سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ساتھ مخلص ہیں۔ میں ان تمام لیڈرز کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ کہ کوئی بھی 100% ٹھیک نہیں ہوتا، اور نہ ہی تمام لیڈرز دودھ کے دھلے ہیں کہ جس طرح ملک نوید صاحب نے تصویر پیش کی۔ تو آج کے اس آڈیو میسج کا میں آغاز اس بات سے کرتا ہوں، اس شعر سے کرتا ہوں کہ جن کو دعویٰ ہے سنوارے ہیں بیاباں ہم نے، جن کو دعویٰ ہے سنوارے ہیں بیاباں ہم نے، ان سے پوچھو کہ اجاڑے ہیں گلستاں کس نے۔ جناب ملک صاحب نے فرمایا کہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو محسن ہے، تو میں اس بات کی تائید کرتا ہوں 100% کہ سیف الرحمان خان نیازی پوری اس بی فار یو فیملی کا محسن ہے، اور ان تمام لوگوں کا بھی محسن ہے جو کہ آئندہ بی فار یو میں کام کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ نمبر 2، پرفارمنس اور اندیکھا ٹرسٹ۔ ملک صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے آنے والے تمام لیڈرز نے اندیکھا ٹرسٹ کرتے ہوئے بی فار یو میں اپنی پرفارمنس دکھائی۔ تو جتنی پرفارمنس ان تمام بڑے لیڈرز نے دکھائی اس سے 100% زیادہ وہ اس کا ریوارڈ لے چکے ہیں، اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ان کا اینڈ کس بات پہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں آغاز تو بسم اللہ، انجام خدا جانے، کہ آغاز تو انہوں نے اچھا کیا، مارکیٹ میں آئے، انہوں نے اپنا فیس دکھایا، لیکن ان کا اینڈ کس بات پہ ہو رہا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کا اپنی ٹیم کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ اس میں 100% تمام لیڈرز جو ہے اس پہ پورا نہیں اترتے ہیں 100%۔ تو تیسرا، ملک صاحب نے فرمایا کہ مارکیٹ میں لیڈرز کا جو فیس تھا وہ انہوں نے پیش کیا، اور مارکیٹ سے اچھی ارننگ جو ہے وہ لے کر آئے اور سیف الرحمان صاحب کو انہوں نے دی۔ مارکیٹ میں بے شک لیڈرز نے اپنا فیس دکھایا، لیکن کیا یہ سوال نہیں بنتا کہ آج جب برے حالات آئے ہیں، 22 ستمبر 2021 کو جب سیف الرحمان صاحب کو اریسٹ کیا گیا، تو اس کے بعد کا فیس کیا ہے لیڈرز کا، اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ ملک صاحب صرف یہ بات ہم نے نہیں دیکھنی ہے کہ لیڈرز کو آپ نے کہہ دیا اور وہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ لیڈرز کا اپنی ٹیم کے ساتھ بیہیویئر کیا ہے، لیڈرز اپنی ٹیم کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیا لیڈرز نے اپنے گروپ قائم رکھے ہوئے ہیں، کیا لیڈرز کو وہ تسلی دے رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں یا نہیں ہیں، کون سے ایسے لیڈر ہیں جو اپنی ٹیم کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ان کی ٹیم کا ایک بندہ بھی جو ہے وہ انسیٹسفائیڈ نہیں ہے، اور کون سے وہ لیڈر ہیں جن کے ٹیم میں جو اگر کوئی بندہ کال کرتا ہے تو وہ اس کی کال نہیں اٹھاتے، جو بندہ ان کو ملنے جاتا ہے تو وہ اس کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان دونوں کیٹیگریوں کو برابر نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ سوالیہ نشان ہے، بی فار یو فیملی اس کا فیصلہ خود کرے۔ تو نمبر 4، یقین کا فرق۔ یقین کا فرق، آپ نے کہا کہ یقین کا فرق ہے، واقعی آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ یقین کا فرق تھا۔ یہ یقین کا فرق اس وقت تک قائم رہا جب تک ڈالرز آ رہے تھے۔ جب ڈالر آنا بند ہو گئے تو وہ یقین کا فرق جو ہے وہ بے یقینی میں تبدیل ہو گیا، اور لیڈرز نے
جس طرح کہا جاتا ہے کہ سیف الرحمان صاحب کی طرف سے تو کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی کمپنیاں کرنے میں، لیکن سیف الرحمان صاحب نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میرا نام استعمال کر کے تو آپ کمپنی جو ہے وہ اس میں لوگوں کو جوائن کروائیں۔ پورا زور لگایا گیا کہ کمپنیوں کو جوائن کریں، یہی ٹیمیں ہمارے ساتھ آ جائیں۔ سیف الرحمان خان نیازی کے باہر آنے سے پہلے ان تمام ٹیموں کو اپنے ساتھ جوڑ لیا جائے، لیکن یہ اس میں اگر کامیابی نہیں ہوئی تو سیف الرحمان صاحب کی اس جملے پہ نہیں ہوئی کہ میری کوئی کمپنی نہیں ہے بی فار یو کے علاوہ۔ یہ جیل سے میسج آیا تھا، یہ نیب کورٹ سے میسج آیا تھا کہ میری کوئی کمپنی نہیں ہے بی فار یو کے علاوہ، جب میں باہر آؤں گا تو اسی کمپنی کو چلاؤں گا، اگر کوئی اپنی ڈگ ڈگی بجاتا ہے تو وہ بجاتا رہے۔ یہ الفاظ سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے ہیں، سلیم جمٹ کے نہیں ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا، یہ آپ نے فرمایا کہ تمام لیڈرز کے بیہاف پہ یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ جو جملہ استعمال کیا، ملک صاحب اپنے امیج کو خراب نہ کریں، آپ کی ہم تہ دل سے ہم قدر کرتے ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں۔ آپ وہ لیڈر ہیں کہ جو ان برے حالات میں بھی آپ سامنے آئے، آپ نے فیس کیا، آپ نیب کورٹ میں بھی آتے رہے، آپ جیل میں بھی جاتے رہے، آپ پریس کلب کے سامنے بھی آپ احتجاج میں شامل تھے، آپ پنڈی پریس کلب میں بھی احتجاج میں شامل تھے۔ ہم وہاں پہ ہر جگہ پہ آپ کو ہم نے پایا، لیکن ان لوگوں کی وکالت کر کے، ان لوگوں کو کورنگ دے کے آپ اپنا امیج خراب نہ کریں کہ جن لوگوں نے اس بی فار یو کے سسٹم کو خراب کرنے میں اپنا رول ادا کیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ کیش باکس بھرے پڑے ہیں لیڈرز کے، تو بڑی معذرت کے ساتھ ملک صاحب، جب سسٹم چل رہا تھا تو اسی وقت سیف الرحمان صاحب نے یہ اپنے میسج میں کہا تھا کہ ڈالرز جو ہیں وہ 50 روپے کے جو ہے لیڈرز خرید رہے ہیں، بلکہ 50 سے بھی نیچے لوگوں نے خریدے۔ وہ 35 روپے کے جو ڈالرز خریدے گئے، ان کی وجہ سے یہ کیش باکس بھرے ہیں۔ غریب لوگوں کے 150 کے ڈالر سے کیش باکس میں لاکھوں ڈالر اکٹھے نہیں ہوئے، ملک صاحب یہ نوٹ کر لیں، اور پوری بی فار یو فیملی اس بات کی گواہ ہے۔ اس کے بعد ایک بات آپ نے کی کہ گروپس میں، بلکہ آپ نے نہیں، میرا یہ پوائنٹ ہے کہ گروپس میں جو ہے وہ جو لوگ سیف الرحمان صاحب کے اریسٹ ہونے کے بعد انہوں نے گروپ کس طرح چلائے، گروپ توڑ دیے گئے، گروپس میں حاضری نہیں تھی، گروپس میں کسی کو جواب نہیں دیا جاتا تھا، لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں رہے لیڈرز، جس کی وجہ سے لوگوں میں مایوسی پھیلی۔ اس کے بعد جب کوئی پروگرام کیا جاتا تھا کسی جگہ پہ تو سٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ باتیں کی جاتی تھیں کہ 2-2 لاکھ روپے ہمارے دن کی انکم ہے۔ جن لیڈرز کی 2-2 لاکھ روپے دن کی انکم تھی، انہوں نے کروڑوں روپے اس سسٹم سے کمائے۔ تو کیا جب دینے کی باری آئی، آپ نے کہا کہ دینے کی باری آئی تو انہوں نے تجوریاں کھول دی، تجوریوں کے منہ کھول دیے۔ میرا لیڈر چکوال کا لیڈر ہے جس نے مجھے اور میری پوری کابینہ کو، میرے ساتھ جتنا گروپ ہے ان سب کو یہ کوئی 1000 بار کہا ہے کہ مجھے فلاں فلاں جو میرے اوپر لیڈر آتے ہیں، سب لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے چکوال کے لیڈر کا اپ لائن کون ہے، تلگنگ سے، اس سے اوپر ملتان سے اپ لائن کون ہے۔ انہوں نے مجھے 50,000 سے زیادہ کا وڈرال نہیں دیا، اور یہ لاہور میں سیف الرحمان خان نیازی صاحب کے گھر پہ کھڑے ہو کے یہ بات کی گئی تھی، اور سیف الرحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، سب کچھ مجھے پتہ ہے۔ اور یہ بات سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو جب میرا لیڈر جو کوہ نور ہے، جب وہ فون کال پہ بتاتا ہے کہ جناب مجھے وڈرال نہیں دیا گیا، تو سیف الرحمان خان نیازی صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ جناب اس کا مجھے آپ وائس میسج کریں، تو وہ موبائل اٹھا کے میری طرف کر دیتا ہے، کہتا ہے جمٹ صاحب آپ میسج کر دیں۔ تو جب میں میسج کرتا ہوں سیف الرحمان صاحب کو، تو سیف الرحمان صاحب نے وہی میسج جب اس لیڈر کو کنوے کیا، فارورڈ کیا، تو وہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ اس دن کا وہ مجھ سے ناراض ہے، اور آج تک وہ راضی نہیں ہوا، اور اس نے راضی بھی نہیں ہونا۔ اور اس کے بارے میں طفیل صاحب نے جو کہا ہے اگلے دن، میں اس کی 100% تائید کرتا ہوں۔ راجہ ریاض صاحب کے اس گروپ میں انہوں نے جب یہ وائس میسج کیا تو راجہ صاحب نے بھی اس پہ تھوڑا سا آبجیکشن کیا کہ نہیں آپ اس طرح نہ کریں، بڑے لیڈرز ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن نہیں راجہ صاحب، اب آپ کی بھی ہم تہ دل سے احترام کرتے ہیں، آپ کی قدر کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے اپنا امیج خراب نہ کریں، اچھائی اور برائی میں تھوڑا سا فرق رہنے دیں۔ اس کے بعد سیف الرحمان خان نیازی صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک بہترین سسٹم دیا، لیکن اس سسٹم کو خراب کرنے میں جو کردار جن لوگوں نے ادا کیا،
اب دیکھیں بائک کمیٹی اپنا وہ گاڑیوں کی کمیٹی سٹارٹ کی گئی، تو گاڑیوں کی کمیٹی کے سلسلے میں بھی وہ کیش باکس بھرنے کی جو بات ہے وہ یہاں پہ بھی آپ اس کو بھی نوٹ کر لیں کہ جو کیش باکس بھرے ہیں وہ گاڑیوں کی جو کمیٹی سٹارٹ کی گئی، لوگوں سے کیش اکٹھی کر کے وہ ڈالرز جو ہیں وہ 0001 پہ ٹرانسفر کیے گئے، یہ ساری باتیں آن دا ریکارڈ ہیں۔ تو اس لیے میں آج یہ کر رہا ہوں کہ پوری بی فار یو فیملی اس بات کی گواہ، کوئی معصوم کسی بیچارے کو آپ اس طرح نہ کریں کہ آپ کی ان چکنی چپڑی باتوں سے جی تمام لیڈرز جو ہیں وہ دودھ کے دھلے ہیں۔ تمام لیڈرز دودھ کے دھلے نہیں ہیں، جو غلط ہیں ان کو غلط سائیڈ پہ کریں اور جو ٹھیک ہیں وہ ٹھیک سائیڈ پہ کریں۔ کل سیف الرحمان خان نیازی صاحب نے باہر آنا ہے، جب وہ باہر آ جائیں گے تو پھر وہی لوگ پھولوں کے ہار لے کے کھڑے ہوں گے، تو ہمیں یہ بات بالکل بھی تسلیم نہیں ہے۔ اور اس بات پہ میں جو ہے وہ طفیل صاحب کی اس بات کی تائید کرتا ہوں جو کل انہوں نے وائس میسج کیا کہ ہم ان کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ کوئی لیڈر ہی نہیں ہے کہ جی واٹس ایپ پہ بیٹھ کے باتیں کرنا۔ ملک صاحب، واٹس ایپ پہ بیٹھ کے باتیں کر کے ہی ہم نے اپنی ٹیم کو سیٹسفائی رکھا ہوا ہے، اور وہ الحمدللہ سیٹسفائی ہیں، اور اس وقت تک سیٹسفائی ہیں جب تک سیف الرحمان خان نیازی صاحب باہر نہیں آتے اور اس سسٹم کو چلاتے نہیں ہیں۔ کوئی بندہ ہماری ٹیم کا نہیں گیا جا کے نیب میں کسی نے اپلیکیشن نہیں دی، میرے اپ لائن پہ کسی لیڈر کو جا کے میری ٹیم کے کسی بندے نے نہیں کہا آج تک کہ جی ہمارے پیسے لگے ہوئے ہیں اور ہمیں پیسے دیں۔ اور یہ دیکھ لیں کہ لیڈری جو ہوتی ہے نا، اس میں جتنا بڑا لیڈر ہوتا ہے اس کی اتنی سردردی بھی بڑی ہوتی ہے۔ ایک کال بھی اگر وہ کوئی بندہ اٹینڈ نہیں کرتا ہے کسی اپنے بندے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈر نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر رہا ہے۔ لوگ تو 500 کلومیٹر کا سفر کر کے لیڈروں کے گھروں پہ گئے اور وہ ملنے سے انکار ہو گئے۔ تو یہ اس کو لیڈری کہتے ہیں آپ؟ لیڈری تو وہ ہے کہ جو بندہ اپنی ٹیم کو سیٹسفائی رکھے، اس کی ٹیم میں کوئی کسی قسم کا پرابلم نہ ہو۔ ہم لوگ ان کی ٹیموں میں ہیں، ہم سیٹسفائی نہیں ہیں، ہم برملا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سیٹسفائی نہیں ہیں اپنے ان لیڈروں سے۔ یہ آواز سب سے پہلے ملک صاحب سیف الرحمان خان نیازی کی زبان سے نکلی تھی، جو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو بینیفٹ دیا جائے گا جو سب سے آخر میں آئے، اور یہ آپ نے کہا کہ یہ لیڈروں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ یہ لیڈروں کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے، یہ سب سے پہلے آواز جو آئی تھی یہ نیب کورٹ سے آئی تھی، اور یہ صوبیدار صاحب نے آواز دی تھی آ کے۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سیف الرحمان خان نیازی کے یہ الفاظ ہیں کہ سب سے پہلے ان کو ڈیلیور کیا جائے گا جو سب سے آخر میں آئے۔ تو جناب اینڈ پہ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں کہ راجر ریاض صاحب اور ملک نوید صاحب، آپ وہ دو لوگ ہیں جو کہ اس مشکل حالات میں بھی آپ لوگ سامنے آئے، آپ نے فیس کیا مشکلات کو، اور آپ نے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھا۔ ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے اچھائی اور برائی میں تمیز تھوڑی سی باقی رہنے دیں، اور اس بات کو اس طرح مت لوگوں تک پہنچائیں کہ سارے دودھ کے دھلے ہیں، سارے لیڈر بالکل پاک صاف ہیں، سارے لیڈر جو ہے کل وہاں پہ ہم اکٹھے ہوں گے۔ یہ بات الگ ہے۔ ہاں، اگر اپنی ٹیمیں لیڈروں کو معاف کر دیتی ہیں، کھلے دل سے معاف کر دیتی ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر وہ ٹیم کے بندے جو متاثرین ہیں وہ ان کو معاف نہیں کرتے ہیں، تو میرے خیال میں سیف الرحمان خان نیازی صاحب کو بھی ان کو معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر سیف الرحمان خان نیازی صاحب ان کو معاف کریں گے تو وہ تمام اس بی فار یو فیملی کے ان متاثرین کے وہ جرمدار ہوں گے کہ جن لوگوں کے ساتھ ان لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پہ میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں یہ اس میسج کے بارے میں کہ یہ میسج کوئی یوٹیوبر، کوئی بھی لیڈر اٹھا کے اگر یوٹیوب پہ چڑھانا چاہتا ہے تو بے شک اٹھا کے چڑھا دے، مجھے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ اور میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میں نے میسج کیا ہے یہ صرف ان لیڈرز کے لیے جن لوگوں نے اس سسٹم کو خراب کیا ہے۔ میں نے کسی کا نام بھی اس میں نہیں لیا ہے، میں نے صرف ان لوگوں کے لیے یہ میسج کیا ہے کہ جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس سسٹم کو خراب کرنے میں۔ بہترین سسٹم تھا، اس کو کوئی بھی ہمیں اس پہ اعتراض نہیں تھا۔ سیف الرحمان خان نیازی پہ ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے۔ سیف الرحمان خان نیازی انتہائی ایماندار شخص ہیں، اور انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا ہے۔ اور اینڈ پہ پھر وہی شعر دہراتا ہوں جس سے میں نے آغاز کیا تھا کہ جن کو دعویٰ ہے سنوارے ہیں بیاباں ہم نے، ان سے پوچھو کہ اجاڑے ہیں گلستان کس نے۔ اللہ حافظ۔